اللہ کے نیک بندو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک بول، ایک ایک کلمہ بڑی آبیاری اور دیانتداری سے ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دینے والے اعمال۔ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اول وقت میں اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جو اپنے گھر سے یا جدھر سے بھی وہ مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے جمعہ کے لیے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لاتا ہے، آگے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، امام کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں تشریف لاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ اسے ایک ایک قدم کے بدلے، جدھر سے وہ چل کے مسجد کی طرف آیا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اللہ اسے 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرات، کوئی 100 قدم چل کے اللہ کے گھر میں آیا ہے، کوئی 10 قدم چل کے، کوئی 50 قدم چل کے اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں اور 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی 100 قدم چل کے آیا ہے تو اللہ 100 سال کے 1 صدی کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ جمعہ جو ہے یہ ہفتے میں 1 بار آتا ہے، اور یہ سب دنوں سے افضل دن ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں اول وقت پہ تشریف لائے ہیں، اور جو لوگ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اور جو بعد میں لوگ آتے ہیں ان کا نام داخل نہیں کیا جاتا، ان کو جمعے کا اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ جمعے کا اجر اور ثواب اس شخص کو ہی ملتا ہے جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ اچھی طرح غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے جو میسر ہیں مسجد میں تشریف لاتا ہے، اور عالم کی، امام کی گفتگو کو بڑی توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، اور جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے کأجرہ حاجن تامتن حاجتن، اللہ اسے مکمل ایک حج کا اجر اور ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے یہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے جمعہ، اور کچھ لوگ تو جمعہ پڑھنے ہی نہیں آتے، اور کچھ لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطبہ
ختم ہونے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اول وقت پر اللہ کے گھر میں تشریف لائیں۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دینے والے اعمال ہیں۔ کسی کا جی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو۔ کسی کا نہیں جی چاہتا کہ میرے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو۔ کسی کا جی نہیں چاہتا کہ میں سارا دن محنت مزدوری کروں اور میرے جائز اخراجات پورے نہ ہوں۔ حضرات، لیکن انسان کچھ روز مرہ زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر جاتا ہے جن کی وجہ سے اللہ کریم انہیں فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ انسان کو فقر و فاقے پہنچ جاتے ہیں، اللہ اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے دنیا میں زندہ رکھنا تو مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ مجھے مسکینی والی زندگی عطا کرنا۔ حالانکہ یہ آپ کا اختیاری تھا، مسکینی والی، فقر و فاقہ نہیں مانگا، مسکینی والی زندگی مانگی ہے، ورنہ آپ تو اللہ سے جو کچھ مانگتے اللہ کریم اپنے نبی کو عطا کرتے جاتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اللہ آل محمد کا رزق قوت بنا۔ قوت کا کیا معنی ہے؟ آج کا ہے اور کل کا کوئی نہیں، ایک دن کا ہے اور ایک دن کا کوئی نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا تھا، ورنہ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیا ہے، لیکن آپ نے مسکینی والی زندگی کو اختیار کیا ہے۔ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کمر پر کھجور کے کھگو کے نشان پڑ چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ کو دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما یبکیک یا عمر، عمر آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ان الفارس والروم ہم عدو اللہ، فارسی، رومی، ایرانی، یہ اٹلی والے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ نے انہیں نرم و نازک بستر دیے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی، ہمیں بھی نرم بستر عطا کرے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اما ترضی ان تکون لہم فی الدنیا ولنا الآخرہ۔ عمر، اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے دنیا میں دیا ہے، اور اللہ ہمیں کل قیامت والے دن اپنی جنت کی شکل میں عطا کریں گے۔ حضرات آئے، میں پہلا وہ عمل بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے انسان فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے الظلم یدع الدیار، ظلم جو ہے یہ گھروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، جو انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، چاہے وہ ظلم شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم کسی کا حق مارنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم کسی کو گالی دینے کی شکل میں ہو۔ لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے جو کسی کو ناجائز تھپڑ بھی مارے گا کل قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ الظلم یدع الدیار، ظلم گھروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی، اے میرے بندو میں اللہ کریم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ میں اللہ کریم ظلم کو پسند نہیں کرتا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور میں اپنی مخلوق میں سے کسی کو کیسے اجازت دوں کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کریں۔ حضرات ظلم نہ کرنا، ظلم کی وجہ سے انسان فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے جن نے ظلم کیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا اللہ نے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے گھروں کو ڈراؤنا بنا دیا۔ قارون نے ظلم کیا تھا، فَحَسَفْنَا، اللہ نے اسے اس کے محلوں کو، اور ایک بہت بڑا گروہ تھا جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا، اللہ نے اس کے مال کو، اس کے خزانوں کو، اس کے محلوں کو زمین میں دنسا دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ ظلم کرتا تھا۔ لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، ظلم کی وجہ سے انسان فقر اور فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا لوگوں لا تزنوا، زنا نہ کرنا، لا تزنوا، زنا نہ کرنا، فإن الزنا يقطع الرزق ويهدم العمر ويدخل النار ويسود الوجه۔ فإن الزنا يقطع الرزق، لوگوں جو زنا کرتا ہے اللہ کریم اس کے رزق کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيَهْدِمُ الْعُمَرَ، اور انسان کی زندگی کی عمر کی جو ترقی ہے، کامیابی ہے، اللہ کریم اس کی ترقی اور کامیابی کو بھی ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلُ النَّارَ، اور زانی شخص اللہ کی جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ وَيُسَوِّدُ الْوَجْهَ، اور جو لوگ زنا کرتے ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، ان کے چہرے کا حسن بھی جاتا رہتا ہے، اللہ ان کے چہرے کی رونق کو کھینچ لیتے ہیں۔ لوگوں لا تزنوا، زنا نہ کرو، فإن الزنا يقطع الرزق ويهدم العمر ويدخل النار ويسود الوجه۔ لوگوں زنا جو ہے یہ رزق کو کاٹ دیتا ہے، یہ عمر کی ترقی کھینچ لیتا ہے، یہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے، اور انسان کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا زنیت فی الاسلام ولا فی الجاہلیت
ولا لا زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، لوگوں میں ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب باغیوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا لا زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، لوگوں میں عثمان نے کبھی دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ کریم ان کو فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے لوگوں زنا نہیں کیا، پھر دیکھیں اللہ کریم نے کیسے مال کی بہتات لگا دی ہے۔ اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ نے ایک مجلس میں کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 10 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرنا، میں پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس عثمان نے کبھی دور جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ایسے مال کی بہتات لگا دی ہے، اتنا مال اللہ کریم نے دیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو عورت اپنے گھر سے پردہ کر کے نہیں نکلتی، گھومتی ہے پھرتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، با پردہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، پردہ نہیں کرتی، فَهِيَ قَضَا وَقَضَا زَانِيَةٌ، یہ جتنا وقت باہر گزارتی ہے اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے۔ آؤ اپنی ماؤں اور بہنوں کو پردہ کراؤ، اللہ کی قسم آج ہم کہتے ہیں نا دل میں حیا ہونی چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ مجھے بتاؤ اللہ کی قسم اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی با حیا پاک دامن پاکیزہ طیبہ طاہرہ ہو سکتی ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بہتان لگا، الزام لگا بدکاری کا، تو ماں جی کہتی ہیں میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اپنے رسول کو خواب میں سمجھا دے گا، بتا دے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا اللہ کریم نے میری شان میں قرآن مجید میں 18 آیتیں نازل کر دی ہیں۔ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ماں جی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن با حیا ہو سکتی ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں جب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ لشکر لے کر آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے دیکھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی کہتی ہے ہم مر تو وجہی بجلبابی، سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ وقد رانی قبل الحجاب، صفوان بن معطل نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ہم مر تو وجہی بجلبابی، سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ مجھے بتاؤ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی پاک دامنہ ہو سکتی ہے، کوئی حیا والی ہو سکتی ہے؟ لوگو زنا نہ کرو، فإن الزنا یقطع الرزق، انسان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، انسان فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ کسی کا جی نہیں چاہتا کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہوں،
میرے اوپر فقر و فاقہ اور تنگ دستی چھا جائے، لیکن انسان ایسے اعمال ہے جو روزمرہ زندگی میں کر جاتا ہے جن کی وجہ سے اللہ کریم انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تراہ رائحۃ الجنہ من مسیرت خمس مئۃ سنہ، لوگوں مومن کو 500 سال ہی جنت کی خوشبو پہنچنے لگ جائے گی، اور اس عورت کو جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی، یہ 500 سال دور سے ہی اللہ کی جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ حضرات، اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کراؤ۔ حاتم تائی کی وہ جو بیٹی صفاحہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پکڑا، لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ضربت لہ حباء فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کا خیمہ لگایا گیا۔ وہ کچھ دن ٹھہری، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئی، مات الوالد وغاف الوافد، اللہ کے رسول میرا والد تو فوت ہو چکا ہے، اور میرا بھائی جس نے میری دیکھ بھال کرنی تھی، جس نے مجھے ساتھ لے کے جانا تھا، وہ تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملوا دو۔ آپ نے فرمایا اچھا، شام کی طرف جانے والا کوئی قافلہ آئے گا، ہم آپ کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول، جو لوگ مجھے لے کے آئے تھے میں ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں، میں کسی اور شخص کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور اونٹ پہ بٹھایا، جب لے کے جا رہے تھے تو شام کے قریب جنگلوں کے پاس پہنچے، عدی بن حاتم دیکھ رکھا تھا، کہنے لگا، دور سے دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے میری بہن صفاحہ ہے، جب قریب آئی تو دیکھا میری بہن صفاحہ ہے، کہنے لگا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے بڑے نوجوانوں کے، مضبوط نوجوانوں کے ساتھ سفر کیا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی عزت بھی بچی ہے یا نہیں۔ وہ کہنے لگی عدی سن، جو حیا، پاک دامنی، جو عزت مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دیواری سے ملی ہے، وہ آپ کی 4 دیواری سے بھی نہیں ملی، اور جو مجھے حیا، پاک دامنی نبی کے صحابہ میں نظر آئی ہے، وہ عدی بن حاتم کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ حضرات، آج ہمارے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں کس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہمارے سب کے سمیت اللہ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ آج تعلیم کے نام پر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو آوارہ کیا جا رہا ہے۔ آج تعلیم کے نام پر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو حیاداری کا سبق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر نوجوان بیٹیاں اپنے والدین کے لیے ذلت امیزی کے سودے کر رہی ہیں۔ حضرات، آپ نے فرمایا لوگوں زنا نہ کرنا، یہ زنا رزق کو کاٹ لیتا ہے اور انسان کو فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ لوگوں ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ذخیرہ اندوزی نہ کرنا کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، کہ بڑے بڑے تاجر مالدار لوگ غلہ خرید کے سٹور کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، جب مہنگا ہوتا ہے بھارے دامنوں بیچتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے کیا ہوا ہمارے ملک میں، پٹرول پمپوں والوں نے پٹرول کو روک لیا، کس لیے کہ پٹرول مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے۔ ذخیرہ اندوزی ہے نا۔
آپ نے فرمایا الجالب المرزوق والمحتقر الملعون، محتقر الملعون، یہ محتقر ملعون ہے من احتقر علی المسلمین طعاما، لوگوں جس نے مسلمانوں کے کھانوں کو روکا، گندم کو گلے کو روکا، اللہ کریم ان لوگوں کو فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیں گے۔ فقر و فاقہ کی طرف یہ لوگ دھکیل دیے جائیں گے۔ فقر و فاقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ رزق کا نہ ہونا یہ فقر و فاقہ ہے۔ انسان کے پاس بڑا مال ہے، بڑی مال و دولت ہے، لیکن کیا ہے؟ بیمار ہے، گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، کچھ کھا ہی نہیں سکتا، پی ہی نہیں سکتا، یہ فقر و فاقہ بھی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ضرب اللہ بالجزام والافلاس، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے اللہ کریم ان کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اللہ کریم ان کے اوپر افلاس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سیدنا موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 آزاد کردہ غلام تھے، وہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ ان کو جب یہ حدیث بتائی گئی، سنائی گئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے یہ کام چھوڑ دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہنے لگا ہمارا مال ہے، ہم جدھر لگائیں ہماری مرضی۔ مورخین نے لکھا ہے ایک وقت آیا ہے اس غلام کو ہم نے مدینہ کے بازاروں میں کوڑ کے مرض میں مبتلا اور افلاس کی حالت میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کریم ایک نہ ایک دن مرنے سے پہلے اللہ کریم انہیں کوڑ کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لوگوں چوتھا، سود نہ کھانا۔ سودی کاروبار کرنے والا ایک نہ ایک دن فقر و فاقہ میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لعن اللہ الربا، اللہ نے سود کھانے والوں پر لعنت کی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ لعن اللہ الربا، لعن اللہ آکل الربا وموکلا وشاہدین وکاتبہ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کو لکھنے والا، یہ چاروں لعنت کے حقدار ہیں۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ایک دن اللہ کریم انہیں فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ لوگوں سود نہ کھانا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے، اتنے پیسے سود کے لیتا ہے اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ پہ رکھا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کاموں پہ لعنت کی ہے، اللہ کی قسم لعنت والے کاموں سے بچ جاؤ، اللہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اور اگر ان اعمال کو کرو گے جن کے کرنے سے انسان فقر و فاقہ کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، پھر دن بدن پستی اور گہرائی کی طرف چلے جاؤ گے۔ 5واں کام ہے لوگوں لالچ نہ کرنا، طمع نہ کرنا۔ الطمع فقر حاضر، جو لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، جیسے چٹکی نہیں ہوتی، چٹکی کی طرح فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ لالچی نہیں بننا۔ لالچی نہیں بننا۔ الطمع فقر حاضر، طمع فقر، یہ فقیری کی طرف، فقر کی طرف ڈال دیا جاتا ہے جو لالچ کرتا ہے۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان معاہدات قائم کیے. احا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابین، کہ صحابہ کے درمیان آپ نے معاہدات قائم کیے. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. ادھر مہاجر کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف، اور ادھر انصاری ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے درمیان مواخات قائم کر دیے ہے، بھائی بھائی بنا دیا ہے. سعد بن ربیع کہنے لگے عبد الرحمن لی امراتان، میری دو بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لو. فطلقوا احداہما، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جو تمہیں پسند ہے، اور عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا. لوگو اللہ کی قسم، یہ چشم فلک نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا. آج تو سکے بھائی بھی اس طرح کا منظر نہیں پیش کر سکتے جیسا منظر نبی کے صحابہ نے پیش کیا ہے. کہا فطلقوا احداہما، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس سے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا. لی بستانان، اور میرے دو باغ ہیں اور ایک باغ بھی میں آپ کو دے دوں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ نہیں کہا او سعد لیا میں بھوکا مر چلنا جو کو جائے مینو دے. کہا دلونی علی السوق بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل دے اندر بھی تیرے مال دے اندر بھی اللہ برکت پیدا کرے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بازار میں جا کے منڈی میں جا کے کاروبار شروع کر دیا. جب پیچھے سے آئے تھے نا تو یہ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کے آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول سب کچھ ہی چھوڑ آیا ہوں. کہا ایمان بچا کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہاں ایمان تو بچا کے لایا ہوں. جب یہ منڈی میں چلے گئے کاروبار شروع کر دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا او فضة، میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو پتھر کے نیچے سے بھی اللہ مجھے سونا اور چاندی عطا کرتا تھا، اور میں مٹی کو اٹھاتا تھا اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا تھا. کیا وجہ تھی؟ کہ طمع نہیں کیا، لالچ نہیں کیا. الطمع فقر حاضر، طمع نہیں کیا، لالچ نہیں کیا. اللہ کریم نے مٹی کو بھی سونا بنا دیا ہے. حافظ ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اچانک تھر تھراہٹ سی محسوس ہوئی. ماں حاضہ رجا، پوچھنے لگی یہ تھر تھراہٹ کس چیز کی ہے، کس چیز کی آواز آ رہی ہے، اتنی تھر تھراہٹ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا قادم عیر لعبد الرحمن ابن عوف، ماں جی مدینے میں نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا 700 اونٹ کا لشکر جو ہے جس کے اوپر گلہ بھی ہے مدینے میں داخل ہوا ہے اور مدینے میں تھر تھراہٹ موجود ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے. اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یدخلون الجنت حبوا، میرا عبد الرحمن ابن عوف جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہو جائے گا. کسی نے یہ سنا اور جا کے غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے سنا، جا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بتایا. کہا عبد الرحمن ماں جی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا عبد الرحمن اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا.
حضرت عبد الرحمن وہاں سے سب کچھ چھوڑا، بھاگے دوڑے، ماں جی کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا اماں اتشہدین انک سمیت ھذا من رسول اللہ، اماں جان آپ اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعی میرے لیے یہ کہا ہے کہ میرا عبد الرحمن اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اماں جی فرمانے لگی عبد الرحمن سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے اسے سنا ہے، میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یدخلون الجنت حبوا، میرا عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے، اللہ کی قسم وہ جو 700 اونٹ کا لشکر تھا اس کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا مدینے کا غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اتنا مال اللہ نے دیا تھا، کیا وجہ تھی؟ کہ طمع نہیں کیا، لالچ نہیں کیا۔ پہلا کیا بتایا تھا؟ ظلم نہیں کرنا، دوسرا زنا نہیں کرنا، تیسرا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، چوتھا سود نہیں کھانا، اور پانچواں طمع اور لالچ نہیں کرنا۔ جو انسان ان عمل کو کر جاتا ہے پھر اللہ کریم انہیں موت سے پہلے پہلے فقر و فاقہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔